اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لباس کے کچھ مقاصد بیان فرمائے۔ لباس ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا، یہ تمہاری پردے والی چیزوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے اور یہی بہتر ہے۔ یعنی پہلا مقصد انسان کی پردہ پوشی کرنا ہے اور دوسرا مقصد اس کی خوبصورتی ہے، لیکن ہم اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہم لباس خریدتے ہوئے خصوصاً لیڈیز یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ہمارے سطر کو چھپا رہا ہے یا نہیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کتنا پیارا ہے، اچھا لگ رہا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلا لباس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پردہ پوشی کرے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ خوبصورتی کا باعث ہو۔ پھر سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقصد بیان فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایسے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ تو لباس گرمی سے بچاتا ہے۔ اگر خواتین گاؤن پہنتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، تو یہ بلکہ ان کو گرمی سے بچانے والا ہے۔ لباس پہننے سے کبھی بھی گرمی نہیں لگتی بلکہ بے لباسی سے گرمی لگتی ہے۔ اور ایک حدیث میں چوتھا مقصد بیان کیا گیا کہ لباس انسان کی حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں ننگا نہاتے ہوئے، بغیر لباس کے نہاتے ہوئے دیکھا، تو آپ ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور خطبہ دیا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیادار ہیں اور حیادار رہنا پسند، یعنی کہ حیا کو پسند کرتے ہیں، اور جو تم میں سے غسل کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سطر کو چھپائے، یعنی کہ ایسی جگہ پر اگر وہ شاور لے رہا ہے کہ کسی کی نظر پڑ سکتی ہے تو پھر اس کو سطر چھپا کر، اپنا قابل پردہ حصہ چھپا کر پھر ہی نہانا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی واش روم میں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لباس جو ہے جنت کی نعمتوں میں سے بھی ایک نعمت ہے، اور بے لباسی جانوروں کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے جانوروں کو لباس نہیں عطا کیا، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ، کہ اس جنت میں تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے۔ اگر ننگا پن، بے لباسی، اگر کوئی خاص بڑی نعمت یا بڑی اچھی چیز ہوتی تو یہ جنت کی نعمت ہوتی۔ جنت میں اتنے خوبصورت خوبصورت لباس ہیں، تو اس لیے بے لباسی کو یا ننگے پن کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بڑی تہذیب ہے یا پھر ماڈرنزم ہے یا کوئی بولڈ ہے تو ایسا کر رہا ہے، بلکہ پردہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لباس، اگر بے لباسی کوئی اچھی چیز ہوتی تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی۔